عزیزان ملت امامیہ، بڑا مختصر سی گفتگو ہے۔ انجمنوں کی مصروفیت کے انداز سے میں بخوبی واقف ہوں۔ مولا انجمن کے تمام ارکان کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جو یہاں پر حاضر ہے مولا ان تمام کو حج و زیارت کربلا سے بار بار مشرف فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ یہ ذکر اہل بیت ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، میں چند اور مختصر انداز میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ دنیا چاہتی ہے دولت کمائیں، پیسے کمائیں، کاروبار کیا جائے، ترقی کیا جائے۔ دنیا دولت کے فکر میں ہے، لیکن ہم اہل ایمان دولت کی لالچ نہیں رکھتے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری حقیقی دولت کا نام ولایت علی اور ہماری حقیقی دولت کا نام عزاداری ماتم ہے، اور یہ نہ ہو تو ہم فقیر بن جائیں۔ اس لیے دور رسول سے لے کر مولا کے دور میں بھی ایک ذات علی تو کجا دور ہے، نام علی کی عظمت اور اس کی معرفت ہو جائے تو بہت بلند ہو جاتا ہے انسان۔ صرف مولا کے نام کی معرفت۔ ایک شخص نے آگے کہا، مولا میں بہت فقیر ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ میں صاحب استطاعت بن جاؤں۔ تو میرے مولا صحرا میں گئے، ایک سنسان مقام پر، اور وہاں جا کر ہلکی سی ٹھوکر ماری۔ جیسے ہی ہلکی سی ٹھوکر ماری، زمین پھٹ گئی اور خزانہ نکل گیا۔ اب خزانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات۔ ارے علی کی ہلکی سی ٹھوکر سے خزانے نکل جاتے ہیں، وہ حکومت کے لیے لڑتا نہیں؟ سلامات پڑھے بابا، حکومت کے لیے خلاف نہیں کرتا، میرے مولا کی ٹھوکروں میں۔ اچھا، اس نے سمیٹنا شروع کیا اور وہاں مولا پلٹ کر چلے گئے تو وہاں ایک مارک لگا دیا، ایک نشان لگا دیا کہ نیکسٹ ٹائم مجھے خود میں دوسری دفعہ آؤں گا اور یہاں پر میں خود نکال لوں گا، مجھے علی کی کوئی ضرورت نہیں، خدا نخواستہ۔ اس کے ذہن میں شیطان آیا اور پھر ایک زمانہ ہوا، عرصہ ہوا، دولت ختم ہوئی، اور پھر یاد آیا کہ میں وہاں پر نشان لگا چکا تھا جہاں پر علی نے ٹھوکر لگائی، اب وہاں جا کر خزانہ نکال لیتا ہوں، پھر دوبارہ بھی بچ جاؤں گا۔ گیا، اتنی ٹھوکریں لگایا کہ پیر سے خون تو نکل گیا لیکن زمین سے خزانہ نہیں نکلا۔ پلٹ کر آیا مولا کے پاس، شرمندگی سے سر جھکا کے کہنے لگا، یا علی میں نے ایسا کیا، بس آپ میرے مولا کا جملہ سن لیجیے، آپ آزاد بیٹھ جائیے۔ اب جہاں آگے کہا کہ میں اس طرح سے جا کر کے ٹھوکر لگا کے میرے پیر زخمی ہو گئے، پیر سے خون نکل گیا، زمین سے خزانہ نہیں نکلا۔ میرے مولا نے کندھے پر ہاتھ رکھا، بڑی توجہ کے ساتھ جملہ سن لے میرے مولا کا، کندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے کہا، بابا جب تو ٹھوکر مار رہا تھا تو میرا نام لے کے یا علی کہہ دیتا تو خزانہ نکل جاتا۔ سلامات پڑھے بابا۔ تھکاوٹ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذہنہ تھکاوٹ آ جاتی ہے، ظاہری تھکاوٹ ہے، لیکن ایمان میں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو راتوں کی نیند کو ہم قربان کر رہے ہیں، یہ ایمان کا ایگزام ہوتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ اب یہ یہاں پر نیند، تھکاوٹ، یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ 10 دن میں اس سب کا آپ کو سامنا کرنا ہے، لیکن آپ
ہار نہ رہیں گے. ولایت علی عزائے حسین میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں، بلکہ آپ جتنا یہاں پر اپنے نفس کو ماریں گے وہاں پر آپ کو روحانی قوت ملے گی، روح میں طاقت آئے گی آپ کے. اور جیسے جیسے ولایت علی عزائے حسین کے تذکرے سنیں گے آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا. آپ دیکھیں، غور تو کریں. ایک دفعہ میرے مولا کے در پر جناب خنبر آئے اور دق الباب کیا، اور جیسے دق الباب کیا جناب فضا نے دروازہ کھولا. مجھے ایک اہم واقعہ سن لیجیے، جو حضرات باہر ہیں وہ بڑی اہم توجہ کے ساتھ کہ کہنے لگے جناب خنبر کہ میرا مولا کہاں ہے؟ تو جناب فضا نے کہا کہ اس وقت تمہارا اور میرا مولا چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق تقسیم کرنے گیا ہے. کہاں گیا ہے؟ چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق تقسیم کرنے گیا ہے. جناب خنبر پلٹ گئے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی. اب راستے میں ایک مسجد تھی، اس مسجد کے کنارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان فقیروں میں مولا روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. اب جناب فضا کون تھی ہے میں تو آپ کو بتانے کہ یہ محتاج تعارف نہیں ہے کہ جناب فضا وہ تھی جو شہزادی کے در کی کنیز تھی، اور جناب فضا نے قرآن سے 20 سال تک کلام کیا. آپ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی مزاج ہے؟ الحمدللہ. آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں رہتے ہیں. اس طرح سے آپ کی ہماری بات ہوتی ہے نا، ویسے ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پیش کرتے تھے جناب فضا. تو جناب فضا کا مرتبہ یہ تھا کہ اللہ نے جناب فضا کا نام قرآن میں شامل کر دیا. اب جناب خنبر نے کہا یہ فضا اور جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے جناب فضا سے پوچھا مولا کہاں ہے؟ جناب فضا نے کہا کہ چوتھے آسمان پر ہے، فرشتوں میں رزق تقسیم کرنے گئے ہیں، مولا تیرے سامنے ہے. اب میں شکایت کروں گا. مولا روٹیاں تقسیم کرتے کرتے آئے اور جناب خنبر نے خاموشی کی. مولا کا ہاتھ لے کر سر پہ رکھا اور مولا نے پوچھا کہ کیا بات ہے خنبر، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہ مولا آپ کے در پر سجدہ کیا ہوں، پریشانی بھی پریشان ہو جاتی ہے. یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، لیکن در علی پہ جھکا تو اٹھانے. اب یہاں جناب خنبر نے کہا کہ میں آپ کے در پہ گیا تھا. بڑی توجہ اہم ہے گفتگو. بہت ہوتا ہے کہ جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان کی پوری کوشش، ٹوٹل کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور علی علی نہ سنا جائے. اس شیطان کو اللہ نے کیوں نکالا دربار سے؟ مجھے بتائیں. آپ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سب پڑھے لکھے بچے. آپ مجھے بتائیں، جب بھی علماء ذاکرین سے سنتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ نکالا نا، تو میں ایک سوال کروں، اگر جناب آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر نکالا گیا تو شیطان نے زمین پر کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جا سجدہ نہیں کیا؟ اتنے سجدے کرنے والے کو اللہ ایک سجدہ معاف نہیں کر سکتا تھا؟ ایک سجدہ. اتنے سجدے کرنے والے کو اللہ، اچھا اللہ رحمان و رحیم نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو رحمان و رحیم ہے تو پھر ایک سجدہ معاف کرنے میں اللہ نے کیوں خاموشی اختیار نہیں کی ہے؟ یہی سوال ہے. بڑی توجہ کے ساتھ میری 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم ہو رہی ہے. اب میں اس کا جواب آپ کو بتاتا ہوں. اللہ معاف کر سکتا تھا شیطان کو اگر وہ سجدہ اللہ کو ہوتا. وہ سجدہ اللہ کو نہیں تھا، نہ آدم کو تھا، بلکہ آدم کی پیشانی پر 4 نور چمک رہے تھے. 4 نور چمک رہے تھے. بڑی توجہ، میری محنت رائے گا نہ چلے جائے، آپ کے اذہان کو شیطان کو کامیاب ہونے نہ دینا. 4 نور چمک رہے تھے. شیطان سجدہ کرنا چاہ رہا تھا، سر اٹھا کر دیکھا کہ آدم کی پیشانی پر 4 نور چمک رہے ہیں. اب ایک نور پر لکھا تھا محمد، ایک نور پر لکھا تھا علی، ایک نور پر لکھا تھا حسن، اور ایک نور پہ حسین لکھا تھا. تو اب شیطان نے کہا یہ سجدہ تو علی کو ہو جائے گا، اب میں یہ سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا کہ اتنے لاکھوں سجدے کیا، ایک علی کو سجدہ نہیں کرے گا، آپ نکل جا میرے دربار سے لعنت
پیچھے لگا دوں گا. صلوات پڑھے بابا. وجہ یہ تھی ارے علی کے دربار میں اللہ نے سر کو نہ جھکانا گوارا نہ کیا تو علی کی دشمنی رہ کے عبادت کرنے والے کی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ کرے گا نہیں کرے گا. اب شیطان جیسے عبادت گزار کو اللہ نے نہیں چھوڑا. اب یہاں پر آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں دوران کہ 4 نور کیوں؟ پنجتن تو 5 ہے, 5 نور رہنا چاہیے تھا, یہ 4 نور کیسے؟ تو معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق 4 نور اسی سبب سے کہ ایک نور کس کا نہیں تھا؟ مالکنی کا نہیں تھا. ایک نور مالکنی کا. تو مالکنی کا نور کہاں تھا؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے راز کے اسرار میں شہزادی کا نور رکھا تھا, اور اللہ نے کہا کہ میں آدم کے نور پہ شہزادی کا نور نہیں رکھوں گا کہ شہزادی ایسے نہیں کہ آدم اور نوح کی پیشانی میں آ جائے, بلکہ اب شہزادی کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ میں اے رسول تم پر قرآن کو نازل کروں گا, تم زمین پر رہو, میں جبرائیل کے ذریعے قرآن بھیجتا رہوں گا. اب اللہ نے کہا کہ سارا قرآن تو نازل ہو گیا, لیکن اب فاطمہ کو لینے کے لیے تمہیں آنا پڑے گا. تو اب جو فاطمہ زہرا کے نور کو لینے کے لیے رسول آئے تو اسی رات کا نام شب معراج ہے. سلامت پڑھے بابا. شہزادی کی عظمت بتایا, اللہ نے کہا کہ یہ فاطمہ ہے, قرآن نہیں ہے. قرآن رہتا تو زمین کا بھیجتا, فاطمہ کو لینے آنا ہوگا. تو میں گفتگو کو جہاں سے آغاز کیا وہیں پر آپ کو کام کرتا ہوں. یہاں پر آپ غور فرمائیں, میرے مولا نے کہا کھمبر کوئی پریشانی؟ کہ مولا آپ کے در پہ سجدہ کیا ہوں, کس بات کی پریشانی رہے گی؟ جناب فضا نے کہا کہ آپ 4تھے آسمان پر ہیں, بس اختتامی مرحلے پر پہنچ گیا ہوں. جناب فضا نے کہا تھا 4تھے آسمان پر ہیں, آپ تو میرے سامنے, میرے نگاہوں کے سامنے. مولا کا اتنا پیارا چولا تھا. مولا نے کہا کہ پیغمبر کیا بیوی فضا کی بات پر تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا مولا میں اور شک نہیں کر سکتا. بس میرے مولا نے توجہ کی بھیک مانگتا ہوں, آخری فضیلت کا گوشہ. میرے مولا نے اپنے دست مبارک کو, اپنے ہاتھ کو جناب خمبر کے آنکھوں پہ رکھا, ہاتھ ہٹایا, جیسے ہی دیکھا آسمان کے پردے ہٹنے لگے. پہلے آسمان کا, دوسرے آسمان, تیسرا آسمان پردہ ہٹنے لگا. اب پہلے آسمان پر دیکھا تو علی ہے, دوسرے آسمان پر دیکھا تو علی ہے, تیسرے آسمان پر دیکھا تو علی ہے, چوتھے آسمان پر دیکھا تو علی ہے, 5ویں آسمان پر دیکھا تو علی ہے, 6ویں آسمان پر دیکھا تو علی ہے, 7ویں آسمان پر, ارے 7 آسمانوں میں علی 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 ہے. نہ جانے خمبر کے دل نے کہا ہوگا خدا کی خدائی میں جلوہ گری ہے, جدھر دیکھتا ہو علی ہی علی. یہ میرے مولا کی شان ہے, میرے مولا کی عظمت ہے, جہاں پر میرے آقا کی عظمت پہنچ رہی ہے. جاگ ذرا میرے پیارے, جاگ ذرا اے قاسم, جاگ ذرا میرے پیارے, جاگ ذرا. تیری بہن شگن مناتی ہے اور نیک وہ لینے آتی ہے, عباس دلاور بابلا جام کوثر بابلا, تیری مہندی, تیرا بٹن, تیرا گہنا, تیرا صحرا زینب لائی ہے, اے بہن کرے فرمان. اے قاسم جاگ ذرا میرے پیارے, جاگ ذرا
سہرا سناتے ہیں شبر مسند کو بچھاتے ہیں قمبر تیری سیج روسی حیدر نے سجائی تیری مہندی تیرا بٹن تیرا گہنا تیرا سہرا زینب لائی ہے اے بین کرے پرواز قاسم جاگ ذرا محمد صلوات پسندہ داران قاسم بن حسن الحمدللہ آپ نے بڑے جوش و خروش سے فضائل مولا سنا، آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی کہوں گا کہ جس علی کی کچھ دیر آپ نے فضائل سنے ہیں وہی علی کی شبیہ قاسم۔ آپ غور تو فرمائیے کہ کسی شہید کو کربلا میں زندگی میں پامال نہیں کیا گیا سوائے قاسم کی۔ کیا وجہ تھی کہ کسی شہید کو پامال نہیں کیا جناب قاسم کو زندگی میں؟ اس لیے کہ کربلا علی کی دشمنی میں بنائی گئی، مولا کی دشمنی میں، اور جناب قاسم مولا کائنات کی شبیہ تھے۔ ہمارے حیدرآباد ایکن کے مرثیوں کے مصروں پر غور کر لیا کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قاسم جو ہم شبیہ جناب امیر تھا، جناب امیر کی شبیہ تھی، اور اس شبیہ پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ارے ان ملونوں کو سب گوارا تھا، علی گوارا نہیں تھا، اس لیے زندگی میں علی کی شبیہ پر گھوڑے دوڑا دیے۔ عزاداروں ایک لمحے کے لیے غور کریں، تمام مصائب کو چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے چند کشتیان مبارک کو پیش کیا گیا، بارگاہ میں صحرا چڑھایا جا رہا ہے۔ بس قلم دیکھے مولا قاسم کا ہے، اور مہندی بھی اسی میں رکھی ہے، یاد ہے قاسم کی شادی کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ عجب نہیں اس مجلس میں میرے زمانے کا امام بھی آیا ہو اور قاسم قبر سا دینا ہے مولا کو۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا، سارے مصائب سننے کے لیے کافی ہے۔ ارے جو ماتمدار ہیں مولا ان تمام ماتمداروں کو یقیناً کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ بس ایک جملہ جو رونے کے لیے بیٹھا ہے آج کی شب میں اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سارے مصائب کا نچوڑ ہے جملہ کہ قاسم جب تک خیمے میں تھے اس وقت تک قاسم تھے، اور جب مقتل میں آئے تو تقسیم ہو گئے۔ ارے کیا یہ جملہ آپ کے رونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ علی کی شبیہ پر کیسے گھوڑے دوڑائے گئے؟ عزاداروں ہمارے مولا کا ارشاد ہے کہ کبھی کسی طرح جو مظلوم کربلا پر رو تو گھٹ گھٹ کر آہستہ نہ رو، بلند آواز سے گریا۔ ارے عزاداروں جب آپ روتے ہیں تو آپ کے پہلو میں کوئی نیزہ چھپانے والا تو نہیں ہے، آپ کو کوئی
कर सकता यार घोड़े जो दौड़े कोई की हबीब आवाज हुसैन पहुंचे और एक मर्तबा वज़ात की बुलंदी पर देखा अब्बास देखा कुछ देर पहले अब्बास मेरे बच्चे की आवाज आ रही थी अरे मेरे चाचा चल रहा हो ये आवाज रुक गई है मेरे कासिम आवाज दो आओ कासिम आवाज दो हमारा हुसैन अगर कासिम होता जरूर आवाज देता ये कासिम तो अब तकदीर हो गया अरे कासिम का अरे हुसैन बुलंदी पर मैं ईमान होके हुक्म देता हूँ अरे करबला की जलती हुई जमीन पर कासिम के जज्ब के अब्बास का याद है ये उमरिया ये फैल ये साथ ये भलन का हिस्सा हुसैन है अब आगे दामन उठाया अब्बास कुछ देर पहले ये मुझे चाचा जान कहने वाला भतीजा कमाल हो गया आए ये दूल्हे के लाशे को कैसे दुल्हन ले कहती थी माँ खुदा खुदा
कहते